الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 37 ہے۔ باب لا رضاع بعد فصال، کہ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں ہوتی۔ یہاں سے مراد یعنی ہے کہ جب بچہ 2 سال سے بڑا ہو جائے تو اس وقت حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پچھلے عنوان کے اندر آپ نے یہ بات سنی تھی کہ 2 سال کے بعد بھی اگر دودھ پلایا جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ مسئلہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ اگر اس سے ملتی جلتی کسی کی کیفیت ہو تو پھر تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ عمومی حکم یہی ہے کہ 2 سال کے بعد کی جو عمر ہے اس کے بعد دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1945، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک مرد بیٹھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غور کر لیا کرو تم کسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے رہی ہو، کیونکہ رضاعت بھوک سے ہوتی ہے۔ ان الرضاعہ من المجاعہ، مطلب کیا ہے کہ جو دودھ بچے نے 2 سال کی عمر کے اندر ہی پیا ہوگا اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا، وگرنہ رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رضاعت کے معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے تاکہ محرم غیر محرم اس کے فرق کو انسان سمجھ لے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کو غلطی پر کیا ہے تنبیہ کرے، اور اگر کسی سے لا علمی کی بنا پر غلطی ہو جائے تو سختی سے تنبیہ کرنے کے بجائے نرمی کے ساتھ اس کو مسئلہ بیان کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1946، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رضاع الا ما فتق الامعاء، کہ رضاعت وہی معتبر ہوگی جو آنتوں کو پھاڑ لے۔ آنتوں کو پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ بچہ دودھ سیر ہو کر پی لے، اور یعنی کہ وہ دودھ پیا ہو اور اس کی وہ دودھ غذا بنی ہو، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ 2 سال سے پہلے دودھ پیے گا، کیونکہ جو بڑی عمر کے بچہ ہے اس کو دودھ پلانے سے اس کی آنتیں نہیں بھرتی، کیونکہ اس کو زیادہ دودھ پلانا پڑ جائے گا، تو اس لیے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1947، زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا۔ انہوں نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ جو غلام تھے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضاعت کی بنا پر کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے افراد سے پردہ کیا اور فرمایا کیا معلوم شاید یہ اجازت صرف سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات کا جو موقف ہے یہی جمہور علماء کا موقف ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ رضاعت کبیر صرف یہ ناگزیر حالات کے اندر وہ موجود ہے، اس کے علاوہ ہر قسم کے لڑکوں کے لیے موجود نہیں ہے کہ اس کو دودھ پلا دیا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا